والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى في موضع آخر: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. صدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب يوم القيامة. واشرنا مع المتقين والأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قابل قدر علماء کرام اور مفتیان اعظام، برادران اسلام اور ہمارے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سنچو نہایت کرم فضل تا احسان کہ رب الکائنات ایسی ایمان بیش بہا دولت نصیب عطا کر اور بے بنین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس امت سندر۔ دوستو، یہ تیوت بوڑ اعزاز، ہمیں اعزاز سے چھو کائنات قائم، ہمیں اعزاز سے چھو آسمان و زمین قائم۔ یاد گشتاؤں اگر دنیا پکان چھو، اگر آفتاب کھسان تو وسان چھو، اے چھو خالصتاً کہ یت زمین اس پر چھو، یت کائنات اس پر چھو، اللہ تعالیٰ سے نام لیوا مسلمان بسان۔ اور یہ کچھ بالکل شک ورائے یمی دو مسلمان یمی درتی پیٹھ اش ٹوئی نہ روز کوئی نہیں امریکہ اور نہ روز کوئی نہیں امریکہ گھوائے۔ یم اگر کھوان چوان چھے، یم چھے مومنین ان سب کھوان چوان۔ مثال کرب تو عرض، یم ساتن گرس اندر شد چاسن بڑ چھو دوم دام آسان، بڑ قیمتی خیم چھو لاغن یوان، اچھ مختلف قسم چھ لائٹ لگان، اچھ مختلف قسم بستر لگان، مگر یم ساتن پروگرام چھو سبدان، پروگرام چھو مکلان، بچی چھ پانن گر کن رخصت کران، ایم پتچا ٹینٹس من ہون یسان
پتہ ات اندر جانور بیہوان ایتس کالس چھ کان ات ٹینٹ کس دروازس پہ کان سنتر بیہوان کیازِ یمہ چیز خاطر یہ گومتن استعمال اوس سو فنکشن سپدائے ون چون ات یس یہ خیم چھو ات چھ وی سہ قیمت ات چھ وی سو ویلیو ات چھ وی سو مقام ات چھ وی سو وقار کی تمام چیز سے درہم برہم گژھان یہ وجہ چھو کائنات چھو پکان مومن سن ست اسلام سن ست مسلمان سن ست ایتس کالس مسلمان زمینس پہ موجود چھو حدیث پاک میں فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة یہ فرمو کہ ایتس کالس گژھن قیامت برپا حتی یقال فی الارض اللہ اللہ یہ جس کالس زمین اس پر خدای تعالیٰ سن موحد شخص روزے اللہ تعالیٰ سن ناو ہیوان لہذا چو مسلمان یمی کائنات وجود یہ چو مومن یمی کائنات وجود لہذا یسچ رب الکائنات یہ ایمان دولت نصیب کر یہ چھن لکٹ لکٹ دولت کے تو معلوم یت ایمانس پہ میلک کس ایمان والس یت ایمان والس چھو اللہ تعالیٰ ونان اگر ہسا ایمان بچائی دے دراک ژا کر بہ جنت من اخ گر عطا اخ انسان چھ دنیا من یہ کوشش کران یہ محنت کران یہ دنیا من واریاہ زیادہ کوشش کران یہ کوتا مالک گژھِ ام سند گرو قیمت چھو چلو مون اربن خربن مز آسان مگر تہ معلوم یم ساتن اخ مسلمان ایمان وول ایمان بچائیت گژھِ امچ رب الکائنات ونان باسا کرے ژے سو جنت عطا بہ کرے ژے سہ جائے عطا یمہ جنت تو یمہ جائے ہز اخ سیر سن سز آسی اور بیاکھ سیر امچ چاند ہز آسی اور اتاسن اندر ڈائمنڈ لائف بڑ قیمتی یمن نہ قیمت آسان کی کیا دنیا من سکان جائے یس امہ نویت قلعہ آمدن تعمیر کرنے ہاں ضرور چھو آسان 2% سون آسان 8% ڈائمنڈ آسان 3% بے کان چیز آسان مگر خالصتاً سون تو چین یم ساتن لاگت آسی یہ گھر چھن شاید یہ دنیا من نظر یوان کی اور یہ گھر چھو گژھان عطا کمس یہ ایمان والس عطا گژھان یہ ایمان وول مرد یہ ایمان وول خاتون ایمان بچو یہ دنیا مز نیری امس کری اللہ تعالیٰ اعزازن یہ گھر عطا امی چود گھرس اندر بہن اور یہ امی گھرک مالک بنیے صرف اور صرف یم ست اگر مسلمان پنس ایمانس رود راش کران اگر پنس ایمانس پہ رود پکان اور اگر پنس ایمانس رود یہ راش کران لہذا عرض داشت کہ یہ اللہ پاکن بے مانگے اسی دین عطا کر اسی ایمان عطا کر سان مال ماج کر نہ دعوی یمو کر نہ مطالبہ یم ساتن اس اللہ پاکن اگر مسلمان گھرس من با ایمان پید کر مومن پید کر مسلمان پید کر لہذا ضرورت یم سات اس مسلمان بنے ام پتن اس ات ایمانس راش کریں اس ات دینس راش کریں بگس دنیا من پن پان کم تر زانن کی تکیاز ایمانک تقابل چن ہکان دنیا کان چیز سن دنیا مطالبی ہکان کرت کی اگر چکان بے دین چھ یوان بے دینی ہز دعوت دینی چانس ایمانس یوان تاراج کرنے ات کت سچک مسلمان بنان کیا میری آتی
امچو ون چلو اگر بہ ایمان سودا کر مجھے کیا ملے گا؟ کیا دکھ میں آج ایمانس میں کیا تو میرے موت کو ٹال سکتا ہے؟ سیکھا میون موت ٹال کیا بہ مرنا اگر میں چانی بے دینی ہز دعوت قبول کر کیا بہ ہکنا مرت کے ذکر کا ملک الموت میانی گھر دروازے بند نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً چو امی شخص است مارن، یقیناً چو امس بے دین است بے ایمان است مارن، اور مارن چو امی است یوس علیاذ باللہ کا ایمان پنن دارای چو کران پنس ایمان چو چھٹی کران پنن ایمان چو درائی چران اور یہ جو کفر و گسان شکار یہ امس یہ ہے کہ امی ملک الموت کی امی چنگل نشے کی یہ ہے کہ بچت کے قرآن پاک شواران کل نفس ذائقۃ الموت، کون انسان بچے گا، کون انسان دور رہے گا؟ قرآن پاک شواران یہ منوانی قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون۔ اگر دنیا کا انسان امس مال رکاوان آسے ہے تیلے آسان دنیا کا مالدار دنیا اس مران کے اگر دنیا ٹیکنالوجی دنیا بچاوان آسے ہے آج مریان نے یہ میں اسمران چک ترقی یافتہ ممالک یہ مریان نے دل کے مگر کائنات نے تماشا دیکھا ایسے لوگوں کا برا حال رب نے کر دیا، ایسا حال اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ان کو نشان عبرت بنا دیا، ان کو امت کے لیے تمام لوگوں کے لیے نشان عبرت ان کو بنا دیا۔ اگر یہ لوگ ان چیزوں سے بچنے والے ہوتے تو موت ان کے دروازے پر نہ آنی چاہیے، مگر موت آتی ہے۔ موت سے کس کو مفر ہے؟ موت سے کون بھاگے گا؟ موت سے کس کو دور جانا ہے؟ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے دور نہیں جا سکتا۔ علماء کا کام یہی ہے کہ یہ آپ کو یہ ہمیں بتلا دیتے ہیں اس بات کو، ہمیں سمجھا رہے اس بات کو۔ مسلمانوں ہمارا تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے بعد الموت کا، مرنے کے بعد تم نے بھی زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد ہم نے بھی زندہ ہونا ہے، اور اس کے بعد کہا جائے گا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے بدی وننے تو کیا کرے چھو دنیا مز آمد، اس کے بعد جزا اور سزا کا حکم دیا جائے گا۔ اے بدا سے حکم امی جزو سزو حکم آسی امی پتہ لہذا تمہارس گورن کی اگر یہ ایمان یوت زیادہ قیمتی چھو آسمان کے اوپر تو چمکنے والا یہ سورج، اس کی کوئی حیثیت ایمان کے مقابلے میں نہیں ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کا سیادت و قیادت کا ایمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وقار ہے، اگر وزن ہے، اگر قیمت ہے، اگر دین ہے، اگر شریعت ہے، وہ صرف اور صرف اس شخص کے پاس ہے جو دین کا محافظ ہوگا۔ جس وقت ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں میرے دوستو، اس دین کے اندر سب سے پہلے سب سے عظیم شہید خاتون وہ سمیہ کہلاتی ہے۔ اور سمیہ خاتون کو جب بتایا گیا ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے، اپنے ایمان کو تم نے چھوڑنا ہے، ورنہ تمہیں تو قتل کر دیا جائے گا، تمہیں بے دردی سے مارا جائے گا، بے دردی سے تمہارے جسم کو لہر کر دیا جائے گا۔ ارے سلام اس خاتون پر، سلام اس سمیہ پر جس نے اس وقت مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس نے کہا ظالموں جو تم نے کرنا ہے تم وہ کر سکتے ہو، میں محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ مطالبہ سمیہ تمہیں پتا ہے یہ سودا کتنا بھاری ہوگا، کیونکہ ہمیں تب پتا تھا جس وقت قرآن نازل ہو چکا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مجھے تو تب قرآن نے بتایا تھا، مجھے تب قرآن نے اس بات کو بتایا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے میرے جان کا فیصلہ، میرے اولاد کا فیصلہ،
میرے مال کا فیصلہ کس کے بدل کیا ہے؟ اردی ان لہم الجنہ، تم مال خرچ کر کے آؤ میں جنت دوں گا، تم اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگا کے آؤ، اللہ احساس کراؤ میں تجھے جنت عطا کرے گا۔ ارے کون سی جنت؟ کیا تمہیں دکھاتی ہے دنیا؟ کیا تمہیں دنیا کے لوگ کیا دکھاتے ہیں آپ کو؟ آپ کو پتا ہے یہ جنت ہے کیسی جگہ؟ ارے بڑے سے بڑا بادشاہ دنیا کے اندر کیوں نہ ہو، وہ جب کھاتا ہے کھانے کے بعد اگر اس کے پاس لیٹرین نہ ہو، اگر اس کے پاس بیت الخلا نہ ہو، اتنا بڑا ہونے کے باوجود چوک چوراہے پہ اس کی عزت کو ہولی کھیلی جائے گی اور اس کی عزت تار ہو جائے گی۔ کیوں؟ اگر بیت الخلا نہیں ہوگا تو حضرت کو پاجامے میں ہی اپنی ضرورت پوری کرنی پڑے گی۔ تمہیں پتا ہے یہی ہوٹل تم دو گے، ہم تمہیں 7 سٹار میں بٹھائیں گے، ہم تمہیں 5 سٹار میں دکھائیں گے۔ ارے مسلمانوں باغیرت بنو، ایمان والو باغیرت بنو، دین پسندو، تم کیا کہتے ہیں کہ بہادر بنو، یقین مانو اللہ کے فرمان پر، قسم خدا کی اگر آپ ایمان بچا کے گئے، اگر آپ ہمارے سوایت کر کے گئے، اگر آپ رب سے اپنا تعلق جوڑ کے گئے، اگر آپ محمد رسول اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ نبھا کے گئے، آپ کو پتا ہے کیا دیا جائے گا؟ رب فرماتا ہے کہ اس جنت کا تمہیں میں مالک بناؤں گا، اس جنت کا ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں تو اندھیرے میں رکھا گیا، ہمیں بولا نہیں گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں پتہ ہے جنت کون سی ملے گی؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ وہ جنت ملے گی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، وہ جنت ملے گی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، اور ایسی جنت ملے گی جو کسی کان نے نہیں سنی، وہ جنت ملے گی جس کا خیال بھی کسی کے دل میں نہیں ہے۔ ایک سیب کے درخت کی خاطر میں اپنی بیٹی کی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہوں، اپنی بیٹی کی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہوں، اپنی ماں کی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہوں۔ کیا میرے تیرے ایمان کو اتنی بھی قدر نہیں جو اتنی قدر ایک سیب کے درخت کی ہے؟ ارے سیب کا درخت تم کھاؤ گے، کھانے کے بعد کیا بنے گا؟ فضلہ بنے گا، نجاست بنے گی، نجاست بن کر باہر نکلے گی۔ مگر تمہیں پتا ہے اگر یہی درخت، اگر یہی پھل، اگر تمہیں مطالبہ دین کا ہوا، اگر تمہیں مطالبہ اس درخت کا ہوا، اگر تمہیں مطالبہ ایمان کے تحفظ کا ہوا، یہ کیوں بنے گی رکاوٹ؟ میرا مال مجھے رکاوٹ کیوں بنے؟ میرا باغ مجھے رکاوٹ کیوں بنے؟ ارے کہہ دو ان سے، کہہ دو ایسے لوگوں سے، کہہ دو ایسے دنیا پرستوں سے، ایسے فرعونوں اور نمرودوں سے کہو میں نے با کلمہ پڑھا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب۔ میں اس ابراہیم کا، میں اس حضرت ابراہیم کا چاہتا ہوں، میں اس ابراہیم کا کھوشا چین ہوں جسے کہہ دیا گیا ہے اسماعیل تمہیں پتا ہے کیا پتا ہے؟ باپ میں نے بیٹا میں نے دیکھا ہے، انی رائتو میں سب اس خواب اندر کیا وجم انی ازبہو کا فنظر ماذا ترا۔ یہ اسلامی تاریخ ہے اسلامی تاریخ ہے۔ کوئی مسلمان انہیں تم سیب کے درختوں سے نہ ڈراؤ، انہیں تم دوسرے چیزوں سے، ان چیز سے نہ ڈراؤ۔ قسم خدا کی مسلمان کے نزدیک اگر قیمتی شے ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے مقابلے میں مسلمان کے نزدیک نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی عزت ہے۔ مدارس دینیہ، مدارس اسلامیہ، ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عظمت صحابہ، قرآن۔ ہم یہی کہلانا چاہتے ہیں، ہم یہی بات بتانا چاہتے ہیں
مدارس کے اندر آ کر ہم اپنے بچوں کو یہی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ان کے دل میں ایمان کا بیج بٹھانا چاہتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیوست کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھائیات کی محبت کو ہم نکالنا چاہتے ہیں، ہم ان کے دلوں سے کیا کہتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے عہدوں کی کرسیوں کی سیادت و قیادت کی محبت ان کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ان ٹوٹے ٹاٹ اور پاریوں پہ بیچنے والا وہ شیخ الحدیث جو بخاری کا حافظ ہے، مسلم کا حافظ ہے، علم حدیث کا حافظ ہے، قرآن کا حافظ ہے، وہ ٹوٹی پاری پر بیٹھ کر اللہ کے دین کا ایمان کے تحفظ کی تعلیم دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، سر کف سر بلند، مصطفیٰ کو ہے پسند۔ بات ذرا سمجھو، خدا را ہمارے نالوں کو نالا مت سمجھو۔ لوگ ہمیں دیوانہ کہتے ہیں، یہ لوگ چیختے ہیں ہم پاگل ہیں، ہم محبت رسول میں دیوانے ہیں، ہم روت محبت رسول میں صحیح ہم مجنون ہیں، صحیح ہم پاگل ہیں۔ میں اپنا یہ دستار اٹھا کر آپ سے ختم نبوت کے ٹیک مانگتا ہوں، ہم نے محبت رسول اللہ کے لیے کون کہے گا؟ مصطفیٰ کی شان پر جان بھی قربان ہے، مصطفیٰ کی شان پر نبوت پر ختم نبوت میرے دوستو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کسی پاگل کتے نے کاٹا نہیں، کسی جگہ پہ ہماری امی عائشہ کو نشانہ بنایا جائے، ہم سے کہا جائے گا تم خاموش رہو، وہ بے کہا نہیں جو اپنے ماں کے دوپٹے کا تحفظ نہیں کرے گا، میں اس کو حقیقی اولاد اس ماں کا نہیں سمجھتا ہوں۔ زندہ عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، کیا قبر میں یہ صحابہ ہمارے وجود کو نہ للکارتے ہو؟ بیٹو تم کہاں گئے؟ تمہاری غیرت کہاں گئی؟ امی عائشہ پر تہمت لگی، آسمان نٹا، آسمان کے اوپر زلزلہ طاری ہو گیا، فرشتے کہہ رہے یا اللہ ہوا کیا ہے؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، فرش کے اوپر حضرت عائشہ کو تہمت لگی۔ ہم پاگل ہیں، سچ میں ہم پاگل ہیں، سچ میں ہم دیوانے ہیں۔ مرنا یا زندگی کا مقدر ہے، یا زندگی کا مقدر ہے، ہم موت سے کھیلتے ہیں، ہم اس کو تماشا سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک موت کی زیادہ حیثیت نہیں۔ ہم نے ایمان تب لایا ہے جب میرے مقدر میں موت ہوگی کوئی روک نہیں سکتا، جب مجھے موت نہیں ہوگی دنیا کا کوئی شخص وہ نہیں بنا جو ہماری موت کا سبب بنے۔ عظمت صحابہ پر جان بھی قربان، عظمت صحابہ پر، عظمت صحابہ پر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں ذرا اندر ہمارے مفتی صاحب بڑے بیٹھے ہیں جو ہمارے کاروان کے چلانے والے ہمارے سر ہیں، ہمارے تاج ہیں، ہمارے دستار ہیں، ہم ان کے اور کیا کہتے ہیں ان کی سرپرستی میں یہ کاروان چلتا ہے، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں، نہیں ان کے ایسے لوگوں کو بتاؤ، ایسے لوگوں کو بتاؤ ہم ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم عمل کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی عظمت کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ہم تو کیا کہا امی عائشہ اور ازواج مطہرات کی عزت کا تحفظ، اگر تم نے تحفظ کو چھیڑنا چاہا قسم خدا دھرتی پر پھر ہمارا جیسا کبھی نہ کوئی نہیں ملے گا۔ امی عائشہ کے دوپٹے پر جان بھی قربان ہے، امی عائشہ کے دوپٹے پر، دوپٹے پر۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا معلوم ملاقات ہو نئے سال نہ ہو، رب بہتر جانتا ہے۔
رب بہتر جانتا ہے. ہمیں عادت نہیں ہم اپنے خوابوں کو تمہارے سامنے بیان کریں. ہمیں عادت نہیں لاکھ مجھے کوئی خواب سنائے میں اپنے اکابر کے روش پر چلتا ہوں. اگر میرا چلنا میرے رب کو قبول ہو قسم خدا کی اگر مجھے ایسی جگہ پہ جگہ ملے گی جہاں پر ان اللہ تعالیٰ کے عظیم لوگوں کے ان ختم نبوت کے جیالوں کے آپ کے دین جیسے محدثوں کے اگر مجھے جوتوں میں ایک جگہ ملے گی میں اس کو اپنے سر کا تاج بناتا ہوں. قائد کے حکم پر قائد کے حکم پر قائد کے حکم پر قائد کے حکم پر. ہم نہیں چاہتے مجھے تب میں کہ ہمیں تمہاری شاباشی کی ضرورت نہیں. اگر قبولیت ہے تو میرے رب کا کرم ہے فضل ہے. ہمیں اپنے کام پر گرو نہیں ہم مزدور ہیں ہم محکوم ہیں ہم مزدور ہیں. مزدور کو اپنے کام پر گرو کیا ہوگا؟ گرو تب ہوگا اگر میرا رب مجھے کہے گا آؤ فلانے تیرا قدم جو تم نے ختم نبوت پر اٹھایا ہے مجھے وہ قبول ہے. آپ نے جو اللہ کے راستے میں اپنے آنکھوں سے بہایا خون ہے وہ ہمیں قبول ہے. اپنے راتوں کے اندر اٹھتے ہوئے اپنے بہائے آنسو ہے وہ ہمیں قبول ہے. اگر قبولیت ملی جائے قسمت اگر نہیں ملی تو بقول علامہ انور شاہ کشمیری تو گلی کا کتا بھی پھر ہم سے بہتر ہے. ہمیں کون سا تانا تم دیتے ہو؟ نہ جا چکرہ کے جوان سوئی زان یمس ماجی نیچو رو یمس ماجوں کی عزت لٹو سو چکرہ کے جوان میری ماں کی عزت کو در در کیا جا. میں نہ پیٹوں سینہ کون پیٹے گا؟ میں نہ اپنے چہرے پر ماتم کروں تو کون کرے گا؟ شاید میں کہتا ہوں اگر تیری بھی ماں ہوتی شاید تو بھی پاگلوں اور دیوانوں کی طرح دیکھتے نہیں ہو نا ایسے ماؤں کو. حالات نے کتنے ماؤں کی آنکھوں کو نابینا کر دیا ہے. جاؤ ذرا ان کے گھروں کی خبر لو. یہ بھی تو نہیں شاسن تمہیں یون پھالیں میں اچھت سکوت گو یون پھالیں میں اچھت تروابر یا وہ تمیز وشن سے ماں کو ایک ماں کے پاس اس کی آنکھوں کی بینائی گئی. اس کا بیٹا کئی سالوں سے پابند سلاسل ہے. بہم ساتن تندس دروازے پہ واتن جوس مانچ میں پاگل گمس مانچ ذہنی یس امسن توازن چھو بگڑمت دمن مفتی صاحبی نیچوے یون وہیں رائے ہم گو کو. یہ ماں کو درد ہوتا ہے. یہ قوم نہیں روئے گی تو کیا کرے گی؟ جنازہ کر کے جس کے اٹھے گا اسے کہو ذرا چپ کرو. محمد عربی کو بھی لوگوں نے یہی کہا تھا. صحابہ نے کہا تھا جب ابراہیم لخت جگر اپنے کیا کہتے تھے کہ گود میں تھا پیغمبر آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے تو منع کیا ہے. کہا کہ میرے صحابو میں نے کپڑے پھاڑنے سے منع کیا میں نے چہرے کے پیٹنے سے منع کیا. یہ جو میری آنکھوں سے دیکھتے ہو نا یہ میری شفقت ہے اپنے بیٹے ابراہیم کے ساتھ. یہ لوگوں کے تانے ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں وہیں ذہنیت پہ پینڈ سونگ کہاں. قرآن نے بتا دیا ظالمو جابرو سنو علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک. تم کیا محمد کا بگاڑ سکتے ہو؟ محمد کو بلند کرنے والا میرا اللہ ہے. میں بات یہ عرض کرنے جا رہا ہوں ہماری تاریخ انہی قربانیوں سے چلی ہے. میں کہنا جو مجھے کہا گیا احتجاج کے خواتین انتظام سے میں انہی سے کہنا چاہتا ہوں انہی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں ماؤں وہ کوہ کہاں گئے جن کوکھوں سے صلاح الدین پیدا ہوتے تھے؟ ماؤں تم کو یہ زہر بے حیائی کا کس نے پلایا؟ آج وہ محمد ابن قاسم تمہارے کوکھ سے پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ آج وہ طارق ابن زیاد تمہارے کوکھ سے پیدا کیوں نہیں ہوتا جس طارق ابن زیاد نے اندلس کے میدان کے اندر اپنے کشتیوں کو ڈال کر کہہ دیا میرے ساتھیوں جلاؤ کشتیوں سے جلاؤ کشتیوں کو. اب ہمیں ان کشتیوں کی ضرورت
लोगों ने कहा तारे मरवा दोगे अगर भागना पड़ा तो। अरे अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने इस बात को बड़े सुनहरी हरफों से लिखा है। कहा कि सुनो तारीख जी अपनी ज़ियारत ने क्या जवाब दिया था। कहा कि हर मुल्क माशरे, मुल्क खुदा है माशरे, हम अपने घर में आए, अपने घर के अंदर से कोई बाहर नहीं निकलता। मैं अपने माओ से बात कर्ज करना चाहता हूं, खुदारा आपको जिस जगह पर खड़ा किया जा रहा है, खुदारा आप वापस आ जाओ। तो ऐसमन ज़ीनत कब कॉलेज अनहज के, यूनिवर्सिटी अनहज के, तो ऐसमन ज़ीनत यमन पार्क अनहज के। माफ करना मुझे अपने नौजवानों, तुम्हें फोटो खींचने का बड़ा शौक है, आप उलमा के साथ बड़े शौक से फोटो खिंचवाते हो। हमें पता है तुम्हें जात के साथ मोहब्बत नहीं, तुम अगर इनके पास इल्म न होता तुम उनके साथ कभी शान बशाना खड़े न होते। कसम खुदा तुम्हें इल्म के साथ मोहब्बत है, तुम्हें दीन के साथ मोहब्बत है। इसी दीन का वास्ता तुमको देता हूं, इसी दीन का वास्ता तुम्हें तो कहता हूं, अरे खुदारा जिंदा दिल तो बन जाओ। अल्लामा इकबाल ने क्या बात सही कही है, कहा कि तेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू हो कबूल, तेरी आरज़ू है कि तेरी दुआ हो कबूल। अल्लामा इकबाल बनन मैंने नौजवान जो रात दुआ सासन दुआ करन बकर नियर सुबह मैं अपने इस बतूल की, इसी ज़हरा की, इसी सिद्दीक़ा की, इसी अफीफा की, उसकी इफ़्फ़त को दागदार करने जा रहा हूं। कोई गैर नहीं आता। क्या तुम्हें यह बीनाई किसने सलब कर दी? ये किसने तुम्हारे दिल के अंदर से मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को खत्म कर दिया? अल्लामा इकबाल कहते कि तेरी आरज़ू है तेरी दुआ हो कबूल, मगर मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। सुगो सुखनासुन दरवाज़ अंदर से तकरीब करन बोल के सुगो सुखासुन दरवाज़ पे हज़रत साहब किरामन हिंद पे यमन खवातीन इस्लाम मुहाफिज करा। लिहाजा मैं बात ईमान की करने जा रहा हूं। जो ईमान आपके पास है मैंने कह दिया। पहली शहीदा खातून जो इस्लाम के अंदर जो बड़ी बेदर्दी से क्या लाल सुमैया को न दी गई हो। मेरे माओ मेरी बहनों जरा इस तारीख को पढ़ना, जरा इस तारीख को सुनना। यही सुमैया यह दुनिया का काला तरीन काफिर अबू जहल लईन इब्न लईन, और यही काफिर जो है यह अबू जहल काफिर, यह अबू जहल जहन्नमी, यह अबू जहल अल्लाह ताला का दुश्मन और अल्लाह ताला का दुश्मन दीन का दुश्मन। यह सुमैया के साथ करता क्या है? तारीख बड़ी दर्दनाक है मेरे दोस्तों, तारीख बड़ी दर्दनाक है। खुदा की कसम हमें शौक नहीं है इन चीजों को तुम्हारे सामने जिक्र करने का। एक दर्द है, एक दर्द का पहलू शायद कि जो तुम्हारे दिल के अंदर यह शम फरोजा नहीं है, ये जो बुझ चुके हैं, शायद कि उन जमन सदाया का यह पैगाम यह बुझते हुए इन चिरागों को शायद जला सके, शायद रोशन कर सके, शायद कि नौजवान बेदार हो जाए। तू डाकू नहीं, तू रहज़न नहीं, तू इस कौम का रहबर है। तू डाकू रहज़न नहीं, तू इस कौम का गमखार है। तू इस कौम के मिटने पर रोने वाला बंदा अपने अल्लाह के सामने है। और मैं ये बात अर्ज करने जा रहा हूं, यही अबू जहल आया। माओ सुनो, बहनों सुनो, माओ बहनों के तुम भाई और बाप तुम सुनो। जिस वक्त अबू जहल आया कहा कि सुमैया तैयार हो, ईमान का सौदा नहीं करोगी। बरज़बानी हाल सुमैया ने क्या कहा होगा? सुमैया को अपने बच्चे याद नहीं आए? सुमैया को अपना खानदान याद नहीं आया? बोलो, हाँ? सुमैया को अपना घर याद नहीं आया? सुमैया ने यह नहीं कहोगा कि मेरे शेरखार बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, मेरे घर के अंदर घर के बच्चों का मुहाफिज कौन बनेगा? क्या मेरे बच्चों को आजकल के बाद से इमन में बने लोग मोंडकट, ये ताने और पामे की हजरती सुमैया के जहन में नहीं है। 3 बार कहा अबू जहल ने, बोलो वापस आओगी? कहा कि नहीं, यह आपका गुमान है, सुमैया वापस आने वाली नहीं है। कहा कि जान जाएगी? कहा कि 1 मरतबा नहीं 1000 मरतबा मेरी जान कबूल है। यह जालिम, यह उम्मत का दर्दनाक बाप और उम्मत का एक खूनखार और सफाक आदमी कहते हैं कि ये 2 जानवरों को दोनों तरफ उनके टांगों को बांधता है। जानवरों को, एक जानवर को दाएं
دوڑاتا ہے ایک کو بائیں دوڑاتا ہے تو دو حصے حضرت سمیہ کے جسمیات کر کے ہو گئے. بولو بولو کیا جواب ہے؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم نے ایمان لایا بس ایک کہا کہ ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا ضرور جائے گا. تم سے یہ مطالبہ نہیں کیا جاتا، تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا، جان مانگی نہیں جاتی. آپ سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں یہ مدرسہ ہے، یہ دین کے حفاظت کا قلعہ ہے، یہ قرآن کے حفاظت کا قلعہ ہے. یہاں بچوں کو ہم ایک حدیث اس کو حدیث مسلسلات کہتے ہیں. ہمارے شیخ الحدیث صاحب اس حدیث کو ایسے پڑھاتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اگر کوئی کھجور دے کے حدیث پڑھائی ہو. آج تک ہمارا شیخ الحدیث اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ مدرسہ یہ تو قرآن پاک کے علوم کی بھی اور قرآن پاک کے الفاظ کی بھی حفاظت کرتا ہے، معنی کی بھی حفاظت کرتا ہے اور آگے جا کر مفہوم کی بھی حفاظت کرتا ہے. یہی وہ جگہ ہے جن مدارس کے اندر اس ایمان کے تحفظ کو سکھلایا جاتا ہے. سب سے پہلے کتاب کھولتے ہیں تو نکلتا ہے باب قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین، ایمان کا باب شروع ہوتا ہے. ہم بخاری کھولتے ہیں تو کتاب الایمان نکلتا ہے. کتاب الایمان کے اندر پیغمبر اپنے صحابی کو وہ کریں پیغمبر مجھے ذرا نصیحت کیجئے، اور یہ نصیحت بہت زیادہ ہونی چاہیے، اوجز یہ بہت زیادہ ہونی چاہیے مختصر. پیغمبر نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، تم کہہ دینا میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں، ایک معبود برحق کو ماننے والا ہوں. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے، اگر تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، مگر تو اپنے ایمان سے واپس نہیں آئے گا. لہذا میں عرض کرنے جا رہا ہوں، وقت بہت تیز سے جا رہا ہے، باتیں مجھے کئی ایک کرنی تھی، مگر میں اس وقت آپ کے پاس ایک مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں حسد جو ہیں حسد یہ ناجائز ہیں. اگر حسد جائز ہوتا، اگر حسد کرنا جائز ہوتا، اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی پسند ہے رجل آتاہ مالا، فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، اور ثم ينفقہ آناء اللیل وآناء النہار، پھر یہ بندہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ رات و دن اپنے اس مال کو خرچ کر گزرتا ہے. ابو دادا راوی جس وقت یہ روایت ہو چکی ہے قرآن پاک کو شاید نازل گئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مال کا مطالبہ ہو پسند ہے، مال پوری گھر کی کیا کہتے ہیں دولت انسان خرچ کرتا ہے کس پر؟ اپنے مال و دولت اپنے جسم کے بچانے پر. مگر ابو دادا فرماتے ہیں یہ آیت نازل گئی، میں پیغمبر کے پاس آیا، میں نے پیغمبر کو کہہ دیا پیغمبر میرا ایک باغ ہے جس میں 600 درخت لگے ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا رب کہتا ہے کہ تب آپ اچھے کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑے دل کے نیکی کے مقام پر میرے ساتھ دوستی کے مقام پر تب پہنچ سکتے ہو جب اپنا اچھا سا مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. میرا یہ باغ ہے جس میں 600 درخت ہے، میں اس کو اللہ کے نام پر اے اللہ کے رسول آپ اپنے دست مبارک باہر نکال لیجئے گا. اور پیغمبر اپنے دست مبارک باہر نکالتا ہے اور اس دست مبارک پر نبی پاک علیہ السلام کے اس دست مبارک پر ابو دادا اپنا ہاتھ رکھتا ہے، کہا کہ میرے پیغمبر یہ بات سنو، یہ جو میرا قیمتی باغ تھا میں نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. ابو دادا کے گھر والے اسی باغ میں رہتے تھے، انہوں نے گھر بنایا تھا باغ میں، بیوی رہتے بچے رہتے. پیغمبر سے جب یہ سودا پیغمبر سے اس کے کیا، اس کے بعد گھر کے اس کے باغ کے باہر سے آواز لگائی، کہا کہ او فلاں عورت، او میرے بیٹو اس باغ سے نکل جاؤ، اب اس باغ کا سودا میں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. کیا یہی اچھا ہے کہ یہ جب یہ مدرسے کے طالب علم تمہارے باغوں کے اندر اپنے چپل کو توڑ کر اپنے جوتوں کو پھاڑ کر تمہارے دروازوں پہ دستک دیں گے؟ یہ محمد رسول اللہ کے گدائی لوگ ہیں، ہمیں یہی برداشت ہے. لہذا میں عرض کرتا ہوں آپ میں سے جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں جو سنتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا
अल्लाह ताला की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल के अंदर रखकर इस मदरसे को निस्बत अल्लाह के साथ है, अल्लाह के रसूल के साथ है। यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, यहाँ अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ाई जाती है। अगर मुतालबा है, मैंने कह दिया कि मुतालबा हजरत सुमैया से हुआ, जान अपनी अल्लाह के नजर कर दी, और हजरत अबू दादा से मुतालबा हुआ, उसने अपने बाप को अल्लाह के नाम पर कर दिया। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, बड़े गैरत से काम लो ताकि बातिल भी इस चीज को देखे, कौम जिंदा है, कौम जिंदा है, कौम का मेयार जिंदा है, कौम का जज्बा जिंदा है। इस मदरसे के अंदर जो है हमाम की जरूरत है। यहाँ तो बहुत ज्यादा बर्फबारी सर्दी होती है, बच्चों को पढ़ना पढ़ाना होता है, लिहाजा मुसा फरमाते थे कि बच्चों का इंतजाम इस जगह पे कर दिया जाए। जरा तुम लोग जो है बड़े जज्बे के साथ, बड़े अकीदत के साथ खड़े होकर जो है अपना नाम लिखाएं, ताकि हम बहुत कम कलील वक्त के अंदर इस हमाम को बना सके। क्यों? इसके ऊपर अल्लाह के रसूल के दीन का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मैं आपसे जो है बड़ी आजिज़ाना दरखास्त करता हूं, इसलिए कि हमारा दीन का मुतालबा है, यह शार मुस्लिम का मुतालबा है, यह तो मुसलमानों का शार है इदारा। इससे जो है ईमान की हिफाजत और दीन की हिफाजत होती है। लिहाजा आप जो हैं आप अपने या क्या कहते हैं कि अपने नामों का इजहार करें, और बड़े खुश दिली के साथ, आज मौसम है देने का, आज अल्लाह ने हमें दिया है, हम हाथ बुलंद करके क्या कहते हैं खोल करके देंगे, ताकि हम अपने दीन की हिफाजत कर सकें, हम अपने दीन का ताउन कर सकें, हम अपने दीन का ताउन करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार बन सकें। लिहाजा आप जो हैं अपने नामों का इजहार करें बिस्मिल्लाह करके, जिसके पास बड़े जज्बे के साथ जिस चीज़ हो वो लिखें। उसके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती मुजफ्फर साहब दामत बरकातुहुम का बयान बड़ी तफसीली होगा और बच्चों की दस्तारबंदी कर दी जाएगी। आप इंशाअल्लाह पहले 10-15 मिनट में इस तश्कील को ज़रा मुकम्मल करें, और उसके बाद जो है मैं आपसे विदा चाहूँगा। आदिल 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 से वह मे गो यूज कर मे तुम ब्रोट कन यमी नबी ईमान के तहफ़्फ़ुज़ मे कोर गोड़े अत हमाम कम अज कम लगे रुपये 2-5 लगन। अगर तुम मज खड़ा हुआ थे प्लस युथ तह आयो कह जज्बे वो सह कर, अगर सारे हन कर तो गयो रुत अस मारुन मरित कुछ पे सद औलाद शौलाद कुछ नहीं देते, जो अपने हाथ से खर्च किया हो वही है। कम अज कम उन लोगों का तो कम से कम जो आपको कहते तुम तो मौली साहब वुन तान पढ़न तो थो ना मौली साहब वनस तह वकार, जरा इस्लाम नाव थी, इस्लाम नाव थी उस जिंद, अपने जज्बे का इजहार करो अल्लाह के वास्ते। बिस्मिल्लाह करके खड़े हो जाओ। हजरत फरमान से काछा तू नफर युस पान है उन पे जिम्मेदारी आंसर बसा करे वारिया छ, मगर मसला ये है कि ये होत छु ससु छु पासन फारूक अहमद वानी ये बाकी काम में तब साथ पसंद। हां हजरत को यूद बयान इजा अजमत इजा फजीलत इजा फरमान जिक्र करो बेवजह तो शाबाश मोहतरम। माशाअल्लाह बेवजह हजरत सज्जाद अहमद मुझे शाह माशाअल्लाह अल्लाह करीम अल्लाह तबारक व तआला करीम ने बीमारन शफा मर्द अरमान के मगफिरत अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अरमान लड़ जन्नत फिरदौस अता अल्लाह ताला के दर्जात बुलंद दमहान रोज़ सजा से बेवजह यमन ये मकासद छ अल्लाह तबारक व तआला के तम पूर जायज मकासद के तम पूर गर्श बीमार खुदास 500 माशाअल्लाह ताकि शरीफ
محمد امین نندمرگ روزان ماشاء اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کرن یم مقصد خاطر یم جائز مقصد خاطر یم جائز مقصد خاطر دیتو سہ کرو اللہ تبارک تعالیٰ بیٹی بچو ممتاز صاحب 500 روپے خود اختتام کی اللہ تعالیٰ محمد حسین سمیر 2,000 روپے محسن محمد محسن اللہ تعالیٰ کرنے قبول یہ کیسا ہے نیت ہے یا پورا دوسرا سے نورانی مجلس نورانی محفل چلا اللہ تبارک تعالیٰ سن جو حاجت کرنا 500 روپے سیمٹ کو لگ ماشاءاللہ سیمٹ کو جن سے کیا ریوانو بیٹی ونیو مولی اعجاز دبو کا کر سیمٹ کان دی ششتر کان دی اگر کان نقد یہ نہیں جنس یہ سے دیون مطلب ششتر 2 کوئنٹل دی سیمٹس 2 بیگ دی وجہ یہ نہیں یہ تس میں کیا حمام بھائی تلاش میں ونیو خدا رہی کچھ سون گارج ہاں وہ تو بسم اللہ کرے وہ تو تم سوچو یہ آئے گا کہاں سے بسم اللہ کرے جزاک اللہ خیر ششتر اگر ششتر گاڑ کس دی کریو بھائی بسم اللہ کرے سب دائیو ششتر شاس لگن کن حمام بناون تک کن لگن تک سیمنٹ لگن تک باقی باجر وغیرہ لگن وچو کم سے کم غیرت کریو زندہ غیرت کریو پیارو میں نے سمجھی وہ پیارو کا چیز ہے شاباش نثار احمد چائے پر 2,000 روپے اللہ تعالیٰ کے لیے قبول یہ بھی جائے 2,000 روپے 2,000 اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے اللہ تعالیٰ کرنے کی مقصد خاطر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے سے جائز مقصد پروردگار کرنے کی ساری حاجات جائز حاجات کرنے قبول یم تے بیمار آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے شفا یم تے حضرات بیٹی ان خاطر کرو دعا ہی مز بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے جائز حاجات روا یہ بھی جائز مقصد خاطر مو بزرگ دیت اللہ تعالیٰ کرنے قبول تو کیا دس پیش نام نہیں من ہاں کوئی کہ نام ہی مسمس سرتاج احمد تاجر روزن کا باغ روزن ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کرنے قبول اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے قبول کوتا دیت 5,000 روپے اللہ تعالیٰ یہ مقصد خاطر موجود اللہ تعالیٰ کرنے قبول تو کیا دس پیش نام نہیں اعجاز احمد کا روزن ڈرامبل روزن اعجاز احمد کوتا 5,000 روپے اللہ تعالیٰ کرنے قبول 2,000 ماشاء اللہ اللہ اکبر کرو صحیح اللہ تعالیٰ کرنے قبول اللہ تعالیٰ کرنے قبول اللہ تعالیٰ مستورات سے بچے مستورات کیا یہ مجھے ایسن تکریو جمع اللہ تعالیٰ کریں یہ جائز حاجات روا بیمارن کرنے شفا پروردگار اگر صحتش تنگی شخص کرنے دور اگر مالی تنگی شخص کرنے دور اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے تمام تر حاجات روا ماشاء اللہ عبدالرشید دار گلزار آباد روزن یہ موجود 5,000 روپے 5,000 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے قبول کرنے کی میں مقصد کرتا ہوں یہ بھی جو کیا نام 2,000 روپے ماشاء اللہ غلام حسن نون 2,000 روپے کیا روزن بول پوری ماشاء اللہ تو زیادہ پام حق اللہ تعالیٰ کرنے قبول اللہ تعالیٰ کرنے یہ بھی مکتب مدرس خاطر قبول قرآن پاک خاطر کرنے قبول تو انہیں شرم کرنے قبول امتیاز احمد بٹ واری پورا 2,000 روپے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کرنے قبول بیٹی حضرات اور کیا نام امس کیا نام آزاد احمد بٹ کا روزن واری پورا آزاد احمد بٹ اللہ تعالیٰ کرنے قبول جائز حاجات کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کرنے قبول 2,000 روپے
اللہ تبارک تعالیٰ کرنے کو بیٹی جوانوں دشمن کے موسم چلان موسم زین موسم چلان تو کیا سب کر بہت جنت سودا چلان تو کیا سب کر بہت پرور صحابہ کرام مختصر کیا فرمان اور باپ کرو قربان یہ وچھو کیا یہاں تک کہ تکن وچھو کرو قربان کہین پانے شوڑے سے قدر میں نبر نہیں شیر وچھو ماشاءاللہ بیٹی کمدہ صاحبان زہت ربی اللہ تعالیٰ کرنے کو ضرور امن میرواری پر پوسس ربی دیوان اللہ تعالیٰ کرنے جائز حاجات اللہ یہ مقصد کا جو اللہ تعالیٰ کرنے کو بیٹی وچھو جوانوں میں کیا سب کریں گے زیادہ موسم بس اشتوال لیکن پرواشن کیا اگر دہدے بعد ریت بعد دیا پرواشن کیا اشتران تو دام میرائی کی بچو جوانوں حمد کرے وشی چند تک سودا کون سا سرگی ناو کیا یمن کیا ناو یمن کیا ناو ہے شمیم احمد نور کہتے ہو سب باری پارا ماشاءاللہ یہ چوار پر کیا تو بڑی کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے قبول ہمت دینے ہمت کرے ہمت سمٹ کا تو طرف پوچھو سمٹ پہ کوئی نہ کوئی کچھ نہیں پڑتا سمٹ گارڈ سب دو سمٹ گارڈ یہ اس ون سے تھوڑا سا سمٹ گارڈ کچھ دن کا چھاکا ماشاءاللہ چھاکا بچن پڑھنے خاطر لچھ بودی روپیہ دور نکے یتی کشیر میں پڑھنے خاطر دِوان لچھ بودی روپیہ پائی چھنا آسان سُہ بنہِ پتہٕ کینٛہہ کِنہٕ نہ کینٛہہ مگر الحمدللہ یتھ چھُ اکھ چیٖز پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ چھُ قبوٗل سِمٹہٕ گاڑِ کُس دی ماشاءاللہ